لیکن آپ کی اپنی شخصیت کی تعمیر کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے. سب سے پہلی بات آ گئی. دنیا میں اکثر تحریکیں جو اس لیے اٹھی ہیں کہ اسلامی حکومت بن جائے اور کہیں نہ کہیں اسلامی حکومت کا قیام ضروری ہے. آپ کبھی ان کارکنوں کی زندگیوں پر غور کیجیے گا، ان کے سیاسی جلسوں پر غور کیجیے گا. 10 گھنٹے کے جلسے کرتے ہیں، 5 گھنٹے کے جلسے کرتے ہیں اور نماز بیچ میں غائب. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ صاحب جس ملک میں تم اسلام نافذ کرنے چلے ہو، تمہاری زندگی میں تو نماز تک کا تصور نہیں ہے، یہ اسلام آئے گا کہاں سے؟ ان کے نزدیک سب سے بڑی جدوجہد، سب سے بڑا دین، سب سے زیادہ اسلام کا تقاضا اور حقیقی اسلام یہ ہے کہ حکومت وقت کے ساتھ ٹکر لو، ان کا تختہ الٹو اور بس اس کے بعد جو چاہے کرو. نماز نہیں ہے اس میں. اللہ نے فرمایا ہے اقیم الصلاۃ، اور آپ نماز قائم کریں گے لدلوک الشمس، سے سورج کے ڈھلنے سے. سورج کا ڈھلنا دلا کا کہتے ہیں عربی میں مسلنے کو، رگڑنے کو. لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنا. ہوتا یہ ہے کہ آدمی سورج کو براہ راست دیکھ نہیں سکتا، اور یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے ٹھیک دوپہر میں کہ آدمی اسے دیکھ نہیں سکتا اور اپنی آنکھوں پہ اوٹ بنا کر دیکھتا ہے سورج کی طرف نصف النہار میں، جب دن آدھا ہوتا ہے. اور ایسے ہی جب سورج ٹکیا بن جاتی ہے شام کو تو اتنی تیز شعاعیں پڑتی ہیں کہ آدمی اسے دیکھ نہیں سکتا. اور یہ عصر کی نماز کے مکروہ وقت کا آغاز ہونا نہ ہونا، اسی پہ فقہا نے لکھا کہ سورج پر جب تک نظر نہ جمے عصر کا وقت ٹھیک ہے، اور سورج پر جب نظر جمنے لگی انسان کی، یعنی بالکل آخری وقت جو آ جاتا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ غروب آفتاب سے پہلے سورج پہ نظر جمنے لگتی ہے، انہوں نے کہا یہ عصر کا مکروہ وقت شروع ہو گیا. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق آدمی بیٹھ کے سورج کے اوپر غور کرتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، غور کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اس میں نگاہ جمنے لگتی ہے تو آپ نے فرمایا اس وقت اٹھ کے، یعنی اس مکروہ وقت میں عصر کی نماز جلدی جلدی پڑھتا ہے. نقرہ کا نقرہ دیک، ایسے سجدہ کرتا ہے جیسے مرغ اپنی چونچ زمین پہ مارتا ہے. اور آپ نے فرمایا جب وہ سلام پھیرتا ہے تو فرشتے اس کے منہ پہ نماز دے مارتے ہیں اور کہتے ہیں لے جا، اللہ کو ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں. تو سورج کا ڈھلنا ایک دن کو اور ایک غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے، تقریباً گھنٹہ پہلے، سورج کی شعاعیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ انسان اس کی طرف نگاہ نہیں کر سکتا، اوٹ بنا کر دیکھتا ہے سورج کو. تو اس لیے مفسرین نے یہاں پر کہا کہ اللہ نے فرمایا لدلوک الشمس، سے آپ نماز قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے کے وقت. تو ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور مغرب کی نماز تینوں آ گئیں، کیونکہ ظہر تو ہوتی ہی اس وقت ہے جب سورج ڈھل جائے، عین دوپہر سے ہٹ جائے، اور پھر عصر کے وقت تو بالکل مکمل طور پہ ڈھلا ہوا ہوتا ہے. اور آگے مغرب کی نماز، تو مغرب کی نماز بھی اس وقت تو سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد ہو جاتی ہے. دلوک الشمس سے مراد یہ نمازوں کو یہاں سے شروع کریں، 3 نمازیں الی غسق اللیل، اور رات کے چھا جانے تک. دوسری بات ارشاد فرما دی کہ نماز پڑھنی ہے رات کے اندھیرے تک. اس لیے بعض مفسرین نے کہا کہ سورج کا ڈھلنا ظہر اور عصر تو اس میں آ گئی، کیونکہ ظہر میں ڈھلنا شروع ہوا تھا، عصر کی نماز تک کافی سارا سورج ڈھل گیا، اور غسق اللیل مغرب اور عشاء دونوں اس میں آ گئیں. کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کو قائم کیجئے رات کے اندھیرا چھا جانے تک. تو اندھیرے کا آغاز ہو جاتا ہے مغرب کے وقت میں. جب سورج ڈوب گیا تو اب لمحہ بلمحہ اندھیرا بڑھنا ہی ہے نا، اب تو پھر پوری رات چھا جائے گی. اور اس کے بعد صبح صادق ہوگی، تو صبح صادق میں روشن ہوئی پہلی کرن سورج کی زمین پہ آئی، اور اس کے بعد اب سورج بڑھتا ہی چلا جائے گا، روشنی بڑھتی ہی چلی جائے گی. الی غسق اللیل کا مطلب رات کے چھا جانے تک نماز کو پڑھیے. تو کہتے ہیں 4 نمازیں آ گئی. چاہیں تو آپ دلوک الشمس سے ظہر عصر مغرب مراد لے کے غسق اللیل میں عشاء مراد لے لیں، اور چاہیں تو اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سے سورج کے ڈھلنے پہ نماز پڑھیے ظہر اور عصر الی غسق اللیل، اور رات کے چھا جانے تک جتنی نمازیں پڑھیے مغرب اور عشاء 4 نمازیں آ گئی. اللہ تعالی نے 2 طرف کا ذکر کر دیا. سورج کا ڈھلنا شروع ہوا 12:30،
پون بجے 1 بجے آپ کے جیسے جیسے دنیا میں مختلف علاقے ہیں اس سے لے کے رات کے چھا جانے تک، رات چھا گئی کب؟ 8 بجے 9 بجے، یہاں سے یہاں تک کتنی نمازیں ہیں درمیان میں؟ 4 نمازیں ہیں، چاروں کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا۔ اسی لیے سورج کے ڈھلنے کے بعد کی جو نماز ہے یعنی ظہر کی نماز، اور خاص طور پہ ظہر کی سنتیں جو ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ اس کی بڑی پابندی کیا کرتے تھے۔ یہ جو 4 رکعتیں ظہر کی ہیں، 4 سنن موقدہ کہنے کو یہ سنتیں ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے یہ دن کا تہجد، بہت طویل رکعتیں یہ پڑھتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ، 4 رکعتوں کو لمبی سے لمبی صورتیں پڑھتے تھے اور کہتے تھے اس طرح رات میں تہجد ہے اس طرح دن کا بھی ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس نماز کی تعریف کی ہے اور بتایا ہے کہ دن کو اللہ کی عبادات میں سب سے اچھی عبادت جو ہے، ایک جگہ اس کے متعلق آیا ہے کہ یہ ظہر کی سنتیں ہیں کہ انسان انہیں اطمینان سے پڑھے، 4 رکعتوں کو جتنی صورت لمبی آتی ہو اس کی قرات کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے لے کر رات کے ڈھل جانے تک 4 نمازیں، وقرآن الفجر، اور 5ویں نماز آ گئی اور فرمایا دیکھیے قرآن پڑھنا فجر کا، فجر میں قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فجر کی نماز میں لمبی صورتیں پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احیاناً کبھی کبھی یہ ثابت ہے کہ اپنی چھوٹی صورتیں پڑھیں، مثلا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 2 پڑھ لی 2 رکعتوں میں۔ یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں دونوں رکعتوں میں اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ پڑھ لی۔ یہ سب چیزیں بتانے کی تھی امت کو کہ اگر ایسے کرو گے تو بھی ٹھیک ہے، نماز ہو گئی تمہاری، لیکن اصل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر میں لمبی صورتوں کا پڑھنا تھا، اور یہ بالکل چھوٹی صورتوں کا پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے مغرب کی نماز میں لمبی صورتوں کا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھاتے تھے، کبھی کبھی بہت طویل صورتیں پڑھتے تھے۔ قرطبی رحمت اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، انہوں نے کہا یہ دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام معمول کے خلاف ہیں۔ مغرب میں لمبی صورتیں پڑھنا، فجر میں چھوٹی صورتیں پڑھنا، یہ عام زندگی کے خلاف ہے، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل عادت یہی رہی ہے کہ فجر میں لمبی صورتیں پڑھی جائیں اور مغرب میں کم درجے کی صورتیں پڑھی جائیں، چھوٹی صورتیں پڑھی جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ فجر میں قرآن کو پڑھیے، یعنی فجر کی نماز میں لمبی صورتیں پڑھی جائیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی تھا۔ حدیث میں آتا ہے اتنی لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے جیسے سورہ بنی اسرائیل، یہ جو صورت پڑھی جا رہی، اور اسی طرح آخری پارے کی لمبی صورتیں۔ حنفی فقہا نے 5 نمازوں کی ترتیب کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں کہیں سے بھی فجر کی نماز پڑھ لی جائے، اور سورہ حجرات 26ویں پارے سے لے کر اور سورہ بروج تک، سورہ بروج آتی ہے نا 30ویں پارے میں، وہ کہتے ہیں یہ قرات ہے فجر کی اور ظہر کی، کہ فجر کے فرائض میں اور ظہر کے فرائض میں یہاں سے لے کے یہاں تک کی صورتیں پڑھی جائیں۔ آپ سے دیکھ لیجئے، یہ انسان اگر یاد کر لینا اتنا قرآن پاک تو یہ ساری زندگی سنت کے مطابق نمازیں پڑھتا رہتا ہے، ہوتی رہتی ہیں، اور سنت کے مطابق نماز اگر کوئی آدمی نہیں پڑھتا تو جھک مارتا ہے، کیا کرے گا ایسی نماز کا؟ ایک لے دے کے نہ انسان زکوٰۃ دینی ہے تو سال میں 1 بار، حج کرنا ہے زندگی میں 1 بار، روزے رکھنے ہیں وہ بھی سال کے بعد 1 بار، یہی ہے نا؟ لے دے کے پورے دن میں خدا کی عبادت کیا کرنی ہے؟ فرض نماز ہی پڑھنی ہے، اور کون سی ہم عبادتیں کرتے ہیں؟ اور اس کو بھی سنت کے خلاف آدمی کرے تو پھر نماز کیا پڑھی اس نے؟ اسی لیے شامی میں مسئلہ لکھا ہے، فقہا کہتے ہیں کہ اپنی انفرادی نمازوں میں بھی ہر رکعت میں پوری سورت کا پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے۔ کوئی آدمی اس کو اگر عادت بنا لے کہ وہ پوری سورت نہ پڑھے، 2 آیتیں ادھر سے پڑھنی، 2 آیتیں ادھر سے پڑھنی، 4 آیات ادھر سے پڑھ لی، تو یہ عادت مکروہ ہے۔ اور ہمارے ہاں مساجد میں عام طور پر امام پوری صورتیں نہیں پڑھتے،
بس 2 آیتیں ادھر سے پڑھ لیں گے، 4 آیتیں کسی اور صورت کی پڑھ لیں گے، پھر کسی اور صورت کی پڑھ لیں گے، نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کو عادت بنانا اور سنت موقدہ کا ترک کرنا، یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ 26ویں پارے میں 49 نمبر صورت ہے، سورہ حجرات، نظر آئی؟ ملی؟ سورہ حجرات ہے 26ویں پارے میں، اور سورت نمبر ہے 49۔ یہاں سے لے کے اور آپ 30ویں پارے میں چلے جائیے، 85 نمبر سورت ہے، 85 نمبر ہے سورہ کا البروج۔ ملی؟ 30ویں پارے میں 85 نمبر سورت ہے البروج۔ یہ سورہ بروج تک جتنی صورتیں آئی ہیں نا، فجر کے 2 فرض اور ظہر کی نماز کی پہلی جو 2 فرض ہیں، ظہر میں فرض 4 ہیں نا، 2 ہی میں صورتیں پڑھی جاتی ہیں، یہاں تک کسی بھی صورت کو پڑھ لے گا پورا، یہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ تو ہو گئی فجر اور ظہر۔ اس لیے کوشش آدمی کرے کہ 26ویں پارے سے لے کے آگے تک قرآن یاد ہی کر لے، بس اسے ہی پڑھتا رہے ساری زندگی، تو نماز بھی بڑھیا ہو جائے، سنت کے مطابق بھی ہو جائے، اور اللہ کی خوشی بڑی ہے اس کے حاصل کرنے میں۔ تہجد بھی جب پڑھتا ہے تو پھر لمبی صورتیں پڑھنی ہیں، یہی پڑھے۔ یہاں سورہ بروج آ گئی۔ اچھا، بعض حنفی فقہا سورہ بروج کو اس میں شامل نہیں کرتے، وہ اس سے پہلی جو سورت ہے نا 84 نمبر الانشقاق، وہاں تک کہتے ہیں، اور بعض اس کو شامل کرتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد یہ سورہ طارق ہے 86 نمبر، اس سے لے کر اور آگے آپ چلیے سورہ بینہ 98 نمبر سورت، ملی؟ 98 نمبر سورہ بینہ ہے نا، لم یکن الذین کفروا، آئی نظر؟ یہاں تک کی صورتیں یہ ہیں عصر اور عشاء کے لیے، عصر اور عشاء کی قرات برابر ہے، فجر اور ظہر کی، عصر اور عشاء کی۔ اور اس کے بعد سورہ زلزال شروع ہوتی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ سورت جو ہے 99 نمبر ہے، اس سے لے کے قرآن پاک کی آخری سورت تک یہ پڑھنی چاہیے مغرب میں۔ یہ ہے بات۔ عام طور پہ حنفی فقہا نے اسی پہ فتویٰ دیا ہے کہ فجر اور ظہر کی قرات برابر ہے۔ بحر العلوم مولانا عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رسائل الارکان میں یہ فرمایا ہے کہ ظہر اور عصر کی قرات برابر ہے، تو کچھ فقہا اگرچہ اس طرف گئے ہیں، لیکن فتویٰ اسی پہ ہے کہ فجر اور ظہر کی قرات برابر، اور عصر اور عشاء کی برابر، اور مغرب میں آخری چھوٹی چھوٹی صورتیں۔ یہ ہے ترتیب۔ اور کہیں کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برعکس جو پڑھا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے پڑھا ہے کہ لوگ اسے فرض نہ سمجھ لیں۔ کبھی کبھی سنت اور فرض میں بہت سے فرق جو ہے، ان میں سے ایک فرق یہ بھی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی کسی چیز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا۔ اس لیے جو احادیث ایسی آئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور سورت پڑھی، آدمی اس کو پڑھتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ مثلا سورہ بروج اور سورہ طارق وغیرہ، یہ جو سورہ بروج جو ہے، یہ اصل میں تو اگر اسے شامل کیا جائے ادھر فجر کی طرف تو فجر میں پڑھنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ حدیث میں آیا ہے کہ عشاء کی نماز میں آپ نے پہلی رکعت میں سورہ بروج پڑھی اور دوسری میں سورہ طارق پڑھ لی۔ ٹھیک ہے، اس پہ بھی عمل ہونا چاہیے۔
مگر عمومی طور پر وہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے جو جمعرات کا دن آیا تھا اس میں مسجد نبوی میں نماز پڑھائی، اور صحیح بخاری کی روایت میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھی اور دوسری رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھی۔ یہ ساری احادیث ہیں اور لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ہمارے زمانے میں اس سنت کو انہوں نے ایسے بھلا دیا ہے کہ جیسے کبھی یہ طریقہ رہا ہی نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا وہ قرآن الفجر، اور فجر میں قرآن کا پڑھنا، فجر کی نماز میں طویل صورتوں کا پڑھنا یہ آپ کیجئے۔ اس لیے آدمی فجر کی نماز میں طویل صورتوں کو پڑھے۔ کیوں؟ ان قرآن الفجر، اور فجر میں قرآن کا پڑھنا کان مشہودا، ہمارے فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں، ہمارے فرشتے سنتے ہیں۔ مشہودہ کا مطلب ایک تو یہی کیا گیا ہے کہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یعنی وہ سنتے ہیں خدا کی کتاب کی اس تلاوت کو، اور ایک اس کا معنی یہ دیا گیا ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر میں جو قرآن کا پڑھنا ہے یہ فرشتے جا کر گواہی دیتے ہیں، شاہد ہیں، تمہارے گواہ بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے انتظار کرتے ہیں کہ آدمی اٹھے اور نماز پڑھے اور پھر ہم جائیں، اور اللہ کے یہاں جا کر گواہی دیں، اور آدمی سوتا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، یہاں تک کہ سورج طلوع ہوتا ہے اور وہ فرشتے چل دیتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا عصر کی نماز کے وقت بھی فرشتے انتظار کرتے ہیں کہ آدمی اٹھے، نماز پڑھے اور ہم جا کے گواہی دیں، اور پھر جب عصر کا وقت نکل جاتا ہے تو فرشتے چلے جاتے ہیں۔ اور جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اللہ بوجود اپنے علم کے ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ سناؤ میرے بندے کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو، تو جو فجر کے وقت جاتے ہیں اپنی ڈیوٹی پوری کر کے وہ کہتے ہیں اللہ وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا تم بتاؤ تم کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو، وہ دوسرا گروپ آتا ہے جو فجر سے لے کے عصر تک اس کے ساتھ تھا، وہ کہتے ہیں اللہ وہ تیرے بندے نماز پڑھ رہا تھا، تیرا بندہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس بندے سے خوش ہیں، راضی ہیں، یہ تمہارے جانے میں بھی نماز پڑھ رہا تھا اور تم واپس آئے ہو تو بھی ہماری اطاعت اور بندگی میں ہی لگا ہوا تھا۔ حالانکہ اللہ کو سب کچھ علم ہے، لیکن اس انسان کی عزت اور شرف کے لیے فرمایا کہ یہ ہمارا بڑا فرما بردار بندہ ہے، اس لیے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور فجر کی نماز ایسی ہے کہ اس کا قرآن تو فجر کا جو ہوتا ہے قرآن پڑھنا مشہودا، وہ تو روبرو ہوتا ہے۔ دو تفسیریں۔ تیسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور فجر میں قرآن کا پڑھنا وہ تو ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ ہمیں بڑا پسند ہے کہ کوئی آدمی فجر کی نماز میں قرآن کو پڑھے، فجر کی نماز میں طویل صورتوں کو پڑھے، رات کا سویا، صبح جاگا اطمینان سے، اور پھر اس نے نماز پڑھی۔ یہاں کے لوگوں میں بڑی قابل قدر خوبی ہے، بڑی اچھی عادت ہے، یہ جو پرانے مسلمانوں میں ہوتی تھی، وہ ان کو دیکھو صبح اٹھ جاتے ہیں نا، حتیٰ کہ فجر سے بھی پہلے تہجد کے وقت میں یہ اٹھ جاتے ہیں، آفس کو جا رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی کام کو جا رہا ہوتا ہے۔ اور ہمارے ممالک میں دیکھو سورج نکلنے کے بھی 2 گھنٹے بعد جا کر کہیں ہوش آتی ہے، اور اگر کبھی آ جائے ایسا معاملہ کہ کہیں جانا نہ ہو تو پھر تو اس کا حال ہی نہ پوچھو۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت میں جو صبح کے وقت لوگ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں اس میں برکت عطا فرما۔ کہ صبح کا وقت اتنا اچھا برکت والا ہوتا ہے، مگر لوگ اسے سونے کی نظر کر دیتے ہیں، اور آدمی کبھی بھی فجر کے وقت اٹھ کے کام جب شروع کر دے نا تو دن کو اچھا خاصا محسوس ہوتا ہے کہ آج کافی سارا کام ہو گیا۔ اور مصیبت اتنی یہ عام ہو گئی ہے کہ اب ہمارے ملک میں آپ کا تو کچھ کہتے نہیں، ہمارے ملک میں یہ عذاب ہو گیا ہے کہ 10-11 بجے سے پہلے دکانیں ہی نہیں کھلتی، تو فجر کے بعد بیٹھے رہو، اب کام چھوٹا سا ہے، دکانیں کھلیں، کوئی کام کرے آدمی، کوئی کام نہیں ہے، 11 بجے جا کے مارکیٹس کھلنا شروع ہوتی ہیں، پھر جاؤ پھر سارا آدھا دن نکل جاتا۔ ہندوؤں میں بھی عادت پہلے تھی، اب تو پتہ نہیں صبح اٹھتے ہیں، اب بھی اٹھتے ہیں، اور مسلمان تو بہت جلدی اٹھتے تھے۔ 3 تفسیریں ہو گئی کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا قرآن پڑھنا تو ہمارے سامنے ہی ہوتا ہے،
اور چوتھی تفسیر کی ہے مفسرین نے، وہ کہتے ہیں کہ نمازوں کا بتا دیا، اور نمازوں کے بعد فرمایا وہ قرآن الفجر، اور فجر کی نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کیا کرو، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور فجر کے بعد جو تلاوت ہوتی ہے نا وہ تو ہمارے سامنے ہوتی ہے، ہم اسے سنتے ہیں۔ اسی لیے اب بھی آپ دیکھیں، ابھی تک اللہ کو شکر ہے وہ لوگ زندہ ہیں، مسجدوں میں آپ جائیں، فجر کی نماز کے بعد صفیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، لوگ قرآن اٹھاتے ہیں، بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھنا یہ ہمارے سامنے ہوا کرتا ہے، یعنی ہم اس پہ گواہ ہیں۔ اور اس سے پچھلی صدی میں چلے جائیں تو لوگ تہجد میں اٹھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، فجر کے بعد ذرا اونچی آواز سے گھر میں بھی کوئی قرآن پڑھتا تھا، نانی دادی والدہ کوئی نہ کوئی، تو بچپنے میں وہ قرآن کان کے ذریعے دل میں داخل ہوتا تھا، اور کبھی کبھی تنگی ہوتی تھی کہ کیا آواز آ رہی ہے، سونے نہیں دیتے۔ اب احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی اچھی چیز تھی، صبح صبح اٹھ کے فجر کے وقت میں گھر میں کوئی نہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا، وہ برکتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اب بھی ہو سکتا ہے بشرطے کہ انسان عمل کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھیے فجر کی نماز 5 نمازیں ہو گئی، قرآن پاک کا پڑھنا ہو گیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کے کچھ حصے میں جاگتے رہیے، فَتَهَجَّدْ بِهِ، آپ جاگتے رہیے۔ یہ تہجد کا جو لفظ ہے نا حجدا، یہ ہے عربی میں ان الفاظ میں جو دونوں معنی میں آتا ہے کہ رات میں کچھ حصے میں سوتے رہیے، رات کو کچھ حصے میں جاگتے رہیے، یعنی رات کے کچھ حصے میں سو جائیے اور پھر باقی حصہ جو ہے اس کا آگے بتا دیا کہ کیا کرنا ہے۔ رات کے کچھ حصے میں جاگتے رہیے، باقی حصہ سو جائیے، جو جاگ رہے ہیں اس میں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے من اللیل فتہجد، رات کو تہجد کی نماز پڑھا کیجیے۔ تو تہجد کی نماز سب سے افضل وہ جو آدمی سو کر اٹھنے کے بعد پڑھے، کیونکہ لفظ یہ آ گیا نا قرآن میں، تو اس کا مطلب ہے سونے کے بعد جو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے یہ سب سے افضل ہے۔ فرمایا ومن اللیل فتہجد، اور رات کو تہجد پڑھا کیجیے۔ اور تہجد کی سب سے اعلیٰ قسم یہی، اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی آدمی سوئے نہیں اور رات کے کسی بھی حصے میں اٹھ کر اللہ کے لیے تہجد پڑھ لے۔ 2 درجے ہو گئے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کچھ نفل پڑھ لے، بس آخری کام رات کو سونے سے پہلے وہ نماز کا پڑھنا، اور بستر پہ جانے سے پہلے کچھ بھی نفل پڑھ لے، یہ تہجد ہو گئی۔ اور چوتھا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز میں 4 فرض اور 2 سنتیں پڑھنے کے بعد وتر سے پہلے وتر اور 2 سنتوں کے درمیان 2 نفل پڑھتے ہیں نا، 2 4 6 8 جتنے بھی پڑھ لے یہ سب تہجد ہے اس کا۔ اور یہ ان لوگوں کا قول ہے جو یہ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز عشاء کے بعد جو بھی نفل پڑھے جائیں گے یہ سب تہجد ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد جو بھی نماز پڑھی جائے یہ تہجد ہے ساری، تو تہجد میں ساری چیزیں شامل ہو گئی۔ سب سے افضل چیز یعنی سونا، پھر اٹھ کے نماز پڑھنا۔ دوسرا درجہ، آدمی کو پتا ہے سو گیا تو میں تو اٹھ ہی نہیں سکوں گا، فجر مشکل سے پڑھی جاتی ہے، تو رات کو سونے سے پہلے بس نفل پڑھ لے، 1 بجے 2 بجے جب بھی سو رہا ہے تو اس سے پہلے ہمت کر کے نفل پڑھ لے، یہ بھی تہجد ہو گئی۔ اور تیسرا درجہ وہ ہے کہ انسان رات کو عشاء کی نماز میں کچھ پڑھ لے، یعنی وتر سے پہلے اور 2 رکعتوں کے بعد، کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد جتنے بھی نفل پڑھ لے گا وہ سب تہجد میں شمار کر لیے جائیں گے۔ یہ 3 یا 4 درجے بنتے ہیں، اپنی اپنی ہمت کی بات ہے اور توفیق کی، تہجد اس کو کہتے ہیں۔ اور اس میں بڑی چیزیں آئی ہیں، حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آخری پہر آتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس آسمان پر آتا ہے جس کو تم دنیا کا آسمان کہتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے حل من مسترزقن، کوئی آدمی جو رزق مانگے ہم سے دینے کے تیار ہے، حل من مستغفرن، کوئی آدمی جو اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہو مجھ سے معاف کر دیں، کوئی آدمی جسے قرض نے تنگ کر دیا اور وہ چاہتا ہو اس کا قرض ادا ہو جائے تو ہم اس کا قرض ادا کر دیں، قضا و قضا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پوچھتا ہی رہتا ہے ایسے اور ایسے ایسے اور ایسے، یعنی پوچھتا رہتا ہے کہ کچھ چیز چاہیے ہو، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے، صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو اوقات ہیں قبولیت دعا کے، ان میں سب سے افضل وقت یہ مانا گیا کہ صبح صادق سے پہلے آدمی نماز پڑھے اور اللہ سے مانگے، اور دوسرا وقت جو افضل مانا گیا ہے وہ عصر سے مغرب تک ہے کہ اس میں اللہ کو یاد کرے اور دعا اللہ سے مانگے، اور بدھ کے دن عصر کی نماز پڑھ کر دعا مانگنا یہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ بدھ کے دن عصر کی نماز پڑھ کے پھر اللہ سے دعا مانگنا یہ قبولیت کا وقت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خندق میں جو دعا قبول کی گئی تھی وہ یہی چیز تھی کہ بدھ کا دن تھا اور آپ نے عصر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگی وینسڈے، اور آپ نے نماز پڑھی پھر عصر کی پڑھا کے پھر آپ نے دعا مانگی۔ اور اس سے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب کوئی مشکل پیش آتی تھی تو اپنے بچوں سے کہتے تھے کہ بدھ کا انتظار کرو اور عصر کی نماز پڑھ کے دعا مانگنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی تھی بدھ کے دن عصر کی نماز پڑھ کے جو انہوں نے دعا مانگی تھی، تو غزوہ خندق میں ہمیں فتح نصیب ہوئی تھی۔ اور تہجد کتنی پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مختلف روایات میں مختلف ہیں۔ ایسے بھی ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتوں میں پوری رات گزاری، ایسے بھی ہوا ہے کہ 1 رکعت پڑھی اور اس میں کوئی سورت کوئی آیت اتنی پسند آئی کہ بار بار اسے پڑھتے رہے، روتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، 2 رکعتوں میں ساری رات گزر گئی۔ لیکن عمومی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعتیں پڑھتے تھے۔ 2 رکعتیں ہوتی تھی بالکل آخر پہ، محدثین نے اسے فجر کی سنتیں قرار دیا ہے، یعنی تہجد کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس سے بلال رضی اللہ عنہ آتے تھے، کہتے تھے اللہ کے رسول نماز پڑھا دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے 2 چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھتے تھے، 2 تو یہ ہو جاتی تھی فجر کی سنتیں۔ تہجد کے باب میں یہ احادیث آ گئی ہیں، لیکن جہاں 13 آئی ہیں 2 یہ ہیں، اس کے بعد کتنی رہ گئیں؟ 11۔ 3 وتر پڑھ لیتے تھے، 8، اور یہ 8 رکعتیں تھیں جو تہجد تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں بالعموم تہجد میں پڑھا کرتے تھے، کبھی 2 بھی پڑھتے تھے، کبھی 4 پڑھ لیتے تھے، 6 پڑھ لیتے تھے، مگر عام طور پہ 8 پڑھتے تھے۔ اور ان 8 میں بھی 2 رکعتیں جہاں سے شروع ہوتی ہیں یہ بہت مختصر پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سو جاتا ہے تو شیطان اس پہ 3 گرہیں لگا دیتا ہے غفلت کے لیے، اور جب وہ اٹھتا ہے تو پہلی گرہ تو اسی وقت کھل جاتی ہے، اور آپ نے فرمایا جب وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ شیطان کی غفلت کی، اس کا جو بند لگایا ہوا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا جب وہ 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو پھر شیطان اس سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پہلی 2 رکعتیں بڑی مختصر سی پڑھتے۔ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں، اسی طرح تہجد کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں 3، طواف کے بعد جو 2 رکعتیں واجب ہوتی ہیں 4، ان سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ پڑھتے تھے، اتنی چھوٹی رکعتیں ہوتی تھیں، عام طور پہ ایسے ہی تھا۔ اور پھر تہجد کی جو باقی 6 رکعتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ طویل پڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ،
اور رات کو فتہجد، آپ تہجد پڑھا کیجیے، بہی اس کے ساتھ، کس چیز کے ساتھ؟ یہ ہے بات، بہی اس قرآن کے ساتھ پڑھا کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تہجد میں قرآن پڑھنا اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے، تہجد میں طویل صورتیں پڑھنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ بہی کی جو ضمیر ہے نا، دیکھا، کہنے کے تو دو حرف ہیں لیکن کہاں بات پہنچ گئی کہ ومن اللیل فتہجد بہی، رات کو آپ نماز تہجد کی ادا فرمایا کیجئے اس قرآن کے ساتھ، یعنی قرآن پڑھا کیجئے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ قرآن پاک کا کوئی نہ کوئی حصہ لمبی صورتیں یاد کرے، روز پڑھتا رہے، روز 2-4 مرتبہ ایسے ہی پڑھ لے، سال بھر میں 6 مہینے میں حافظے کی بات ہے، آہستہ آہستہ آدمی کو لمبی صورتیں یاد ہو ہی جاتی ہیں۔ اور کوشش کرنی چاہیے کہ خود بھی اپنے بچوں کو بھی سورہ حجرات سے لے کے قرآن کے آخر تک یہ جو 3-4 پارے بنتے ہیں بس سارے یاد کرا دے، ہمیشہ ساری زندگی بھر وہ اپنی نمازیں سنت کے مطابق پڑھتے رہیں گے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے، لیکن اب مسلمانوں کا کوئی تعلیمی نصاب رہا نہیں، اس لیے کون اس کی فکر کر سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا رات کو پڑھا کیجئے تہجد، بس اتنی آیت نازل ہوئی تھی۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد فرض ہو گئی تھی اتنی آیت کی وجہ سے۔ اور 10 برس کے بعد اگلے یہ 2 الفاظ نازل ہوئے کہ نافلۃ لک، اللہ نے یہ آپ کے لیے اضافہ کر دیا ہے، اب آپ کے لیے یہ جو چیز ہے تہجد کا پڑھنا نافلۃ لک، اب آپ کے لیے کیا ہوا ہے؟ یہ نفل ہو گئے ہیں، اب فرض نہیں رہے۔ 10 سال تہجد فرض رہی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ پوری بن گئی، کچھ ہو گیا، اللہ نے فرمایا اب آپ کے لیے نفل ہیں، اب آپ پڑھیں تو یہ اضافہ ہے، نہ پڑھیں تو اجازت ہو گئی گویا کہ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے رہے ہیں، اور امت پہ بھی پہلے زمانے میں بعض روایات کے مطابق صحابہ رضی اللہ عنہ پہ بھی یہ فرض تھا۔ اس لیے یہ جتنا دین کا کام ہے نا، اس کی بنیاد اپنی شخصیت کی تعمیر ہے، اور اپنی شخصیت کی تعمیر میں بھی سب سے پہلے تو نماز ہے کہ فرمایا نماز قائم کرنی ہے، سورج کے ڈھلنے سے لے کے غروب ہونے تک، رات کے چھا جانے تک، اور فجر اس میں قرآن پڑھنا ہے، اور پھر تہجد یہ بھی پڑھنی ہے۔ عسیٰ ان یبعثک، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ ان یبعثک، آپ کو کھڑا کر دے، ربک، آپ کا پروردگار، مقام محمودا، تعریف کے مقام پہ اللہ آپ کو لے جائے، مقام محمود اللہ آپ کو عنایت فرمائے۔ مقام محمود جو تعریف کا مقام کہا گیا ہے، یہ ایسا مقام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں دیا جائے گا، اور یہ ہے شفاعت کبریٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اختیار دیا جائے گا، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ آپ شفاعت کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے لاکھوں آدمی جہنم سے نجات پا جائیں گے، اور وہ ایسا مقام ہوگا کہ سب لوگ اس کی تعریف کریں گے۔ اس لیے فرمایا کہ مقام محمودہ یہ مقام ایسا ہے جس میں تعریف کیے گئے آپ، یعنی آپ کی تعریف کی جائے گی، اللہ ممکن ہے آپ کو اس مقام پر کھڑا کر دے۔ اور عصا کا مطلب ممکن ہے، لیکن امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ضروری ہے، یعنی اللہ یقیناً یہ آپ پر فضل فرمائے گا۔ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جب عصا ہو تو ضروری نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بعد کے مفسرین نے اس پہ کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ جب یہ کہہ دے کہ ممکن ہے یہ کام ہو جائے تو اس کا مطلب ہے ہم کر دیں گے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ تعالیٰ عین ممکن ہے کہ آپ کو اس مقام پر پہنچا دے جو مقام محمود ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم آذان کو سنو تو آذان کے ساتھ وہی جملے کہو جو مؤذن نے کہیں، اور آپ نے فرمایا جب آذان پوری ہو جائے تو مجھ پہ درود پڑھو، اور آپ نے سکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو سکھایا تھا،
الفرقان جو پروگرام نشر ہوتا ہے اس میں ہم نے آذان کے مسائل کی چیزیں بیان کی ہیں، اس میں تفصیل آئی ہے۔ غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ سکھایا تھا، آپ نے کہا جب آذان ہو جائے تو پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ پورا کلمہ پڑھو اور مجھ پہ درود پڑھو اور پھر میرے لیے اللہ سے دعا مانگو۔ وہی دعا جو پڑھتے ہیں نا کہ وہ بعث مقام محمود الذی وعدتہ، اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام محمود عنایت فرما جس کا آپ نے اپنے فضل مہربانی سے وعدہ کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم میرے لیے مقام محمود کی دعا مانگو گے تو میرے ذمے ہے کہ میں قیامت میں تمہاری لیے بھی شفاعت کر دوں۔ تو مقام محمود کی دعا جو بھی مانگے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت قیامت میں کریں گے۔ خود فرمایا یہ مقام محمود ہے کیا؟ یہ شفاعت کا مقام ہے کہ تم لوگوں نے دعا مانگی اللہ سے کہ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عنایت کر، اور اللہ نے جب مجھے مقام عنایت کرنا ہے قیامت میں تو تم لوگ جو میرے لیے دعا کرتے رہے ہو، گویا کہ یہ ارشاد فرمایا میں تمہیں بھولوں گا نہیں، میں بھی تمہیں اس شفاعت میں یاد رکھوں گا کیونکہ تم نے میرے لیے دعا مانگی تھی اللہ سے۔ اور اس کو اللہ نے جوڑ دیا تہجد کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آدمی یہ چاہے کہ کسی ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ لوگ اللہ کے دین کے بارے میں اس کی تعریف کرنے لگیں، اس سے چاہیے اپنی نمازوں کی حفاظت کرے، تہجد پڑھے، اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق قائم کرے۔ اور اس نظریے اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے اور آپ کے لیے وضو وغیرہ کا سامان رکھا ہوا تھا، آپ بڑے خوش ہوئے اس سے، اور آپ نے پوچھا کہ تم مانگو، یعنی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تو تمہیں مل جائے گا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول جنت میں آپ کے ساتھ جانا ہو جائے، آپ کے ساتھ رہوں، یہ آپ اللہ سے دعا مانگ دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی علی کثرت السجود، کثرت سے سجدے کیا کرنا، بہت نماز پڑھ، اس سے میری مدد ہو جائے گی۔ یعنی میں تو اللہ سے مانگوں گا ہی، لیکن جب تم کثرت سے نماز پڑھو گے تو اللہ کی نظر میں تم خود بھی بڑے پسندیدہ ہو جاؤ گے، اور نتیجہ یہ کہ جنت میں میرے ساتھ اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے۔ یہاں بھی یہ وہ بڑا مقام ہے، کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت چلا جائے، اس سے بلندی زیادہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہاں بھی یہی فرمایا کہ دیکھیے تہجد پڑھنی ہے اور یہ نفل ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود میں داخل کر دے گا، یعنی اس پہ کھڑا کر دے گا مقام محمود پہ، دنیا آپ کی تعریف کرے گی، اور آپ کی وجہ سے لاکھوں افراد جہنم سے جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ آپ یہ کیا کیجئے، جب نبوت ہو گئی، رسالت ہو گئی، ہم نے آپ کی حفاظت کر دی، آپ کافروں کی طرف ذرا بھی نہیں جھکے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي، اور آپ اللہ سے دعا مانگتے رہیے کہ پروردگار مجھے داخل فرما دے مدخل صدق، اچھی جگہ پر داخل کرنا، اے میرے رب مجھے اچھی جگہ پر داخل فرما، اچھی جگہ پہ داخل کر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا مانگنا کہ اچھی جگہ پہ داخل کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں ہجرت کر کے جاؤں تو جہاں بھی ہجرت ہونی ہے اللہ وہ اچھی جگہ ہو، مدینہ منورہ۔ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور اللہ جہاں سے مجھے نکلنا ہے یہاں سے بھی مجھے اچھی طرح نکال دے۔ یہ ہے مکہ مکرمہ۔ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اخراج کا پہلے آتا کہ اللہ جہاں سے نکلنا ہے مجھے اچھی طرح نکال دے، اور داخلے کا بعد میں آتا کہ اللہ جہاں مجھے بھیجنا ہے وہاں بھیج دے جلدی۔ یہ ترتیب الٹ کیوں دی؟ اس لیے کہ مکہ مکرمہ سے نکلنا بہت بڑا مرحلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نہیں نکلے، حدیث میں آیا ہے گئے ہجرت میں اور باہر کھڑے ہو کے مکہ مکرمہ کو دیکھا پہاڑ کی چوٹی سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، اور آپ نے فرمایا کہ مکہ اللہ کی قسم دنیا میں سب سے زیادہ پیارا شہر تو ہی مجھے لگتا ہے، اور میں کبھی تجھ سے نہ جاتا اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی۔ تو اللہ تعالی نے بتا دیا کہ ابھی آپ کو تو ہجرت کرنی ہی ہے، ان الفاظ سے گویا اشارہ ہو گیا کہ آپ یہاں رہیں گے نہیں، اب ہم نے لے کے جانا ہی ہے۔ تو دعا یہ مانگیے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہ اچھی جگہ ہو۔
جب آدمی کو پتا ہوتا ہے نا کہ میں نے یہاں سے چلے جانا ہے تو آدمی اس سے زیادہ فکر آگے کی کرتا ہے کہ جہاں جانا ہے وہاں کیا حال ہے. تو اللہ نے فرمایا ہم سے یہ دعا مانگا کیجئے کہ پروردگار میرا داخل ہونا مدینہ منورہ میں اللہ اسے بھی اچھی طرح کر. اور اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھائی، خیر، شرف، عزت کے ساتھ مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے اور اللہ نے مکہ مکرمہ کے کافروں کا منصوبہ بھی ناکام بنا دیا اور وہ جو قتل کے لیے جمع ہو گئے تھے ان کے منصوبے پر عمل بھی نہیں ہو سکا اور اللہ نے خیر اور اچھائی اور خوبی اور عزت ہی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بھی جانا نصیب فرمایا. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ، اور اے پروردگار اپنی طرف سے کر دیجئے، من لدنکا اپنی طرف سے میرے لیے، سلطانا نصیرا، اے اللہ ایسے کر دیجئے اپنی طرف سے کہ مجھے مدد ملے. سلطانن، سلطانن سے مطلب دلیل سے، سلطانن سے مطلب قوت سے، سلطانن سے مطلب حکومت سے. اور اللہ مجھے ایسے کر دے کہ مجھے حکومت کے ذریعے مدد مل جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی حکومت کے ذریعے سے. غلبہ ہو گیا نا، قانون اسلام کا ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے چلنے لگے. تو معلوم ہوا کہ اسلام دین اس کے قیام کے لیے بہت بڑی چیز ایک یہ ہے کہ حکومت کی سطح پر قائم کیا جائے اور مسلمانوں کو حکومت ملے اور وہ خدا کے دین کو قائم کرے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت ہی سب کچھ ہے، کہ باقی دین کا کوئی حصہ ہی نہیں. حکومت کو درمیان میں لا کر اور سارا دین اس کے گرد گھما دینا یہ بھی غلط بات ہے. حکومت بھی دین کا ایک شعبہ ہے اور بہت بڑا شعبہ ہے. تجارت بھی دین کا شعبہ ہے، تعلیم دین کا حصہ ہے، نماز دین کا حصہ ہے، عبادات دین کا حصہ ہیں، انسانی معاملات دین کا حصہ ہیں. ایسی ہی حکومت اور سیاست بھی دین ہی کا ایک حصہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس سیاست ہی سب کچھ ہے، اسلامی حکومت ہی سب کچھ ہے. اس کے علاوہ بھی بڑی چیزیں ہیں. انسان کو اعتدال میں رہنا چاہیے اور جتنے بھی مراتب ہیں ان سب مراتب کو اپنے اپنے درجے پر رکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے دعا مانگتے رہیے اور یہ کہتے رہیے کہ رب ادخلنی مدخل صدق، اے پروردگار جہاں میرا جانا ہو وہاں بھی سچائی کے ساتھ، وہ اخرجنی مخرج صدق، اور اللہ جہاں سے مجھے جانا ہے ہجرت کرنی ہے اے پروردگار یہاں سے بھی خیر و خوبی کے ساتھ جاؤں. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اللہ میری مدد کر دیجئے ایک حکومت کے ذریعے، طاقت کے ذریعے. ایک تفسیر. دوسری تفسیر مفسرین نے اس کی باقی امت کے لیے کی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ نے اس آیت میں امت کو سبق دیا ہے، ہم لوگوں کو سکھایا ہے اور ہم سے یہ کہا ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور مجھ سے دعا مانگتے رہو کہ پروردگار جو میرا اگلا گھر ہے، قبر ہے جس میں مجھے داخل ہونا ہے، اللہ مجھے وہاں بھی اچھائی کے ساتھ داخل کر. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور اللہ جو اس دنیا سے مجھے جانا ہے تو پروردگار وہ میرا آخری وقت بھی خیر کا کر. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ، اور اے اللہ اپنے پاس سے کر دے میرے لیے سلطانن، ایسی دلیل جو قبر میں میرے کام آ جائے، نصیرہ، اے اللہ مدد کی جائے میری. تو یہ عام مسلمانوں کے لیے آیت ہو گئی کہ تم اللہ سے یوں دعا مانگا کرو اور کوئی پروردگار جس قبر میں مجھے جانا ہے اس کو خیر کی جگہ بنا دے. ایسی شدید چیز ہے، ایسا شدید امتحان ہے کہ آدمی کو اکیلا چھوڑاتے ہیں. سب رشتہ دار، ماں باپ، بچے، اولاد اکیلا لٹاتے ہیں اور آدمی کو کوئی نہیں پوچھنے والا، مرد و عورت کو بس اللہ ہی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اب اللہ کے پاس پہنچے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں میت کے لیے کہتے تھے کہ پروردگار اب یہ تیرے حوالے ہے، جئنا شفعاء لہ، اللہ ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ اس کی سفارش تیرے سامنے پیش کریں، اللہ اس کے ایمان کی گواہی دے. کوئی کسی کے کام نہیں آتا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر پر کھڑے ہوتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا روتے تھے قبر پہ، اتنا روتے تھے کہ دیکھنے والے کو ترس آتا تھا. ہم نے کہا امیر المومنین یہ قبر پہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟
وہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جس کی یہ منزل آسان ہو گئی آخرت کی ساری منزلیں آسان ہو گئیں، اور جس کی یہ منزل مشکل ہو گئی آگے کے سارے مقامات اس کے مشکل ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ نے دعا سکھا دی کہ اے رب جہاں میں نے جانا ہے اس جگہ کو بھی اچھا کر دے، اور اے اللہ جہاں سے میں جا رہا ہوں اس جگہ کو بھی اچھا کر دے، یعنی یہ جانا ایمان کے ساتھ، یہاں سے نکلنا یہ سب ایسا ہو کہ ایمان لے کے دنیا سے جاؤں۔ اور اللہ کے بہت بڑے انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے کہ کوئی آدمی دنیا سے جائے اور ایمان کی حالت میں چلا جائے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے چلا جائے۔ بہت بڑی بات ہے کہ نیکی کا کام کرتے ہوئے کوئی انسان جائے تو یہ داخلہ، یہ آگے قبر کا، یہ سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور اے اللہ پروردگار اپنی طرف سے مجھے دلیل بھی سجھا دے، یعنی قبر میں جو جواب دینے ہیں ان کے دلائل دینے ہیں، ان کو بتانا ہے کہ میں نے دنیا میں زندگی کیا گزاری تھی، اے اللہ اس سب چیزوں کو آسان کر۔ یہ دوسری تفسیر مفسرین نے اس کی ہے، اور بڑے بڑے جید مفسر بھی ہیں، انہوں نے اس آیت کو امت کے لیے مانا ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی بجائے اس آیت کو اپنے متعلق مانے اور اللہ سے یہ دعا مانگتا رہے، اسی نظریے سے یہ بالکل ٹھیک کہ داخلہ قبر میں ہے نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ آدمی کو قبر میں 4 آدمی اتارے۔ ہمارے ہاں عام طور پر اس کو غور نہیں کرتے لوگ، قبر میں جب میت کو اتارتے ہیں تو 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں 5 ہوں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں 4 آدمیوں نے اتارا تھا، 4 ہی آدمی قبر میں اترنے چاہیے۔ آپ نے اگر یہ منظر دیکھا ہو تو باہر جنازہ رکھتے ہیں پھر میت کو ان کے حوالے کرتے ہیں تو عام طور پہ 2 آدمی قبر میں ہوتے ہیں، چاہیے کہ 2 کی بجائے 4 آدمی اتنے قبر میں، یا کم سے کم اسے لٹانے کے لیے، دیکھنے کے لیے، اس پہ یہ چیزیں رکھنے کے لیے 4 آدمی ہونے چاہیے، اور میت کو کروٹ پر لٹایا جائے۔ بہت بڑا ظلم ہے جو لوگ کرتے ہیں کہ میت کو سیدھا لٹا دیتے ہیں اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو یہ مردے کا حق ہے، جو لوگ اسے کرتے ہیں اس کا حق مارتے ہیں، قیامت میں اللہ کیا جواب دیں گے۔ میت کو ہمیشہ ایسے ہی لٹانا چاہیے جیسے آدمی سوتا ہے کہ دائیں کروٹ نیچے آ گئی اور بایاں جسم کا حصہ اوپر آ گیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ یوں کرتے ہیں نا، ایسے لٹا دیتے ہیں، اس کی بجائے ایسے ہے۔ اور جو اس کی کمر قبر کی دیوار کی طرف ہوگی وہاں پہ مٹی رکھ دی جائے، ڈھیلے رکھ دیے جائیں تاکہ میت کا جسم ٹکرائے نہیں، بس اسے ٹیک مل جائے۔ اور نیچے کا جو بازو ہے اس بازو کو تھوڑا سا جسم سے ہٹا دینا چاہیے تاکہ اس کی کروٹ پوری کی پوری زمین پر لگے۔ یہ ہے سنت کے مطابق طریقہ، اور یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ سارے حنفی فقہا اسے ضروری لکھتے ہیں، اور ہمارے زمانے میں یہ رسم چلی ہوئی، سیدھا لٹائیں گے اور سارے چیزیں، ارے قبلے کی طرف منہ کرنا، قبلے کی طرف منہ کرنا، وہ منہ تو ہونا ہی قبلے کی طرف ہے بھائی، مگر وہ جو اس کا حق مار رہے ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ جہالت کے کرشمے ہیں، سیکھنا نہیں نا، پڑھنا جو نہیں۔ تو اس لیے یہ امت کو گویا کہ تعلیم دی کہ رب ادخلنی مدخل صدق، اے اللہ جہاں مجھے داخل ہونا ہے سچائی کے ساتھ، خیر و خوبی کے ساتھ، اللہ یہ قبر، وہ اخرجنی مخرج صدق، اس دنیا سے جو جانا ہے تو اے پروردگار یہ بھی اچھائی کے ساتھ۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ میت جب کلمہ پڑھ لے کوئی آدمی موت سے پہلے، بس پھر اسے بار بار نہیں کہنا چاہیے۔ ایک بار اس نے کلمہ پڑھ لیا ٹھیک ہے، اور جو پاس بیٹھے ہوئے ہیں اسے کلمے کی تلقین نہ کریں اس وقت میں کہ اسے تو موت آ رہی ہے، گھبراہٹ ہے کہ انکار کر دے کہ نہیں پڑھتا، تو وہاں اپنے پرائے کوئی بھی بات کو لے اڑے گا، وہ کہے گا جی دیکھو مرتے ہوئے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ علیاذ باللہ
حالانکہ اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، مسلمان بھی ہے، ہم یہی کہیں گے کہ گھبراہٹ تھی، تکلیف تھی بیچارے کو اتنی زیادہ، اس نے انکار کر دیا، لیکن لوگوں کو پھر باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو تلقین کرنے کی بجائے اس کے سامنے کلمہ اونچی آواز سے پڑھا جائے تاکہ اس کا ہوش و حواس ذرا سے بھی ہے تو اسے سنے اور خود کلمہ پڑھنا شروع کر دے، اور جب وہ پڑھ لے ایک آدھ مرتبہ بس اس کے بعد اسے نہ چھیڑا جائے، نہ تنگ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس آدمی کا آخری کلام اس دنیا میں لا الہ الا اللہ ہوا، اللہ اسے ضرور معاف فرما دے۔ تابعین میں ایسے تھے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور انہوں نے وفات سے پہلے کلمہ پڑھا، بیمار تھے اور چپ ہو گئے۔ پھر کسی نے کہا انہیں کلمہ پڑھنے کو، تو انہوں نے آنکھیں کھولی اور انہوں نے کہا مجھے مرنے دو گے یا نہیں؟ تم نے میرا کلام نہیں سن لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری چیز جو لا الہ الا اللہ پڑھے تو میں مرنے کے انتظار میں ہوں۔ انہوں نے پھر کلمہ پڑھا اور پھر چپ ہو گئے اور پھر انتقال ہوا۔ تو جب ایک بار کلمہ کوئی پڑھ لے تو اب اس میں سٹریس یہ نہیں ہے، اللہ کے حضور میں حاضری ہے، فرشتے آ جاتے ہیں۔ خود اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس وقت ہم تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں میت کے، مگر تم نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تو اس لیے فرمایا ہے کہ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ، اے اللہ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور اس دنیا سے جو میرا نکلنا ہے خدایا یہ بھی خیر کے ساتھ ہو۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اللہ اپنی طرف سے مجھے حجت، دلیل عنایت فرما اور میری مدد کر۔ یعنی قبر میں دلیل، تلقین، یہ چیزیں قبر میں تلقین کی دو صورتیں۔ ایک تلقین وہ ہے جو اہل تشریح کرتے ہیں کہ میت کی قبر میں بیٹھ کے اسے باہر سے آواز دیتے ہیں کہ اے فلاں فلاں کے بیٹے تو اس وقت اس حالت میں ہے، اور تم کہنا کہ اللہ میرا رب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، اور یہ اور لمبی تفصیلات پڑھتے ہیں۔ یہ خود حنفی فقہا میں بعض کے ہاں تلقین جو ہے وہ موت کے بعد ہے، بعض حنفی فقہا اس کے قائل ہوئے، لیکن اکثر حنفی فقہا اور جو حدیث میں آئی ہے وہ تلقین یہ ہے کہ میت کی سر کی طرف سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھ دیا جائے فاتحہ کے بعد، اور میت کی قبر پائنتی اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے آخری رکوع پڑھ دیا جائے، اور آخری رکوع میں ساری وہ چیزیں کیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں آ جاتی ہیں، جو ایمان کی ضروری چیزیں ہیں کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ایمان کی ضروریات میں سے ہیں۔ تو یہ گویا کہ میت کو تلقین ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا یہ، اور آپ فرماتے تھے کہ تدفین کے بعد اپنی میت کے لیے رکو، دعا مانگو، اور اس سے اب سوال کیے جا رہے ہوں گے۔ تو میرے بچوں اسی پہ عمل ہے اور یہی کرنا بھی چاہیے۔ انہوں نے کہا میرے بیٹو جب تم مجھے دفنا دو اور مٹی اڑا دو قبر پہ، تو اس کے بعد یہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھنا سر کی طرف اور آخری رکوع پڑھنا میرے پاؤں کی طرف، اور اس کے بعد بیٹھنا، اللہ کو یاد کرنا، میرے لیے دعا کرتے رہنا، اور تم دیکھو کہ میں اپنے پروردگار کے فرشتوں کو پھر کیا جواب دیتا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ پھر اللہ کے فرشتے آئیں گے تو میرے لیے دعا مانگنا۔ اس لیے میت کے جو قریبی لوگ ہیں نا، بیٹے، بھائی، انہیں چاہیے کہ جنازہ پڑھ لیا، تدفین ہو گئی، لوگ اب اپنے اپنے گھروں کو چل پڑے، انہیں چاہیے کہ قبر پہ بیٹھ کے کچھ دیر تلاوت کریں، اللہ کو یاد کریں، اس کے لیے دعا کریں کہ پروردگار اب اس سے سوال ہو رہا ہوگا، اللہ اسے صحیح جواب کی توفیق دے۔ یہ طریقہ ہے اصل میں، اور لوگ اس کو نہیں سوچتے، اور دعا مانگی قبر پہ اور باقی رشتہ دار گئے یہ بھی اٹھ کے چل دیے۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، جتنا زیادہ تعلق ہو اتنا ہی زیادہ قبر پہ بیٹھ کے انسان کو چاہیے اللہ سے دعا مانگتا رہے۔ اور عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا اتنی دیر بیٹھنا میرے بچوں میری قبر پہ جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کے ٹکڑے بنا دیے جاتے، اور عرب چونکہ اونٹ ذبح کرتے تھے
تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے بس اتنا ہی وقت لگتا تھا جتنا عصر سے مغرب کے درمیان. ہم ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کے ٹکڑے بنا لیتے تھے. اس کا مطلب ہے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھے اللہ کو یاد کرے, میت کے لیے دعا مانگے, ایصال ثواب کرتا رہے. یہ وقت ہر ایک پہ آنا ہے. جو اپنے بڑوں کے ساتھ اشائی کرتا ہے, اللہ کسی کا قرض اس کے ذمے نہیں رکھتے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ایسے چھوٹے پیدا کر دیتے. اس لیے ارشاد فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ, آپ یہ کہتے رہیے کہ پروردگار میرا داخلہ جو ہو مدینہ منورہ میں یا ہمارے لیے قبر میں, اے اللہ اسے اچھی جگہ کر دے. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ, اور اللہ جو اس دنیا سے جا رہے ہیں ہم لوگ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ سے جا رہے ہیں, اللہ اس جانے کو بھی اچھا کر دے. وَجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا, اور اللہ قبر میں میرے لیے دلیل, حجت اور اپنی مدد نازل فرما دے کہ میں اچھی طرح تیرے فرشتوں کو جواب دے سکوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مراد لی جائے دوسری تفسیر تو مطلب یہ کہ اللہ حکومت کے ذریعے میری مدد فرما. مکہ مکرمہ میں مظلومیت کی زندگی گزری ہے, خدایا وہاں حکمرانی دے تاکہ تیرا دین پھیل سکے.